الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک جب تقریباً ختم ہو رہا ہو تو اس وقت ہماری شریعت میں ایک صدقہ فرض کیا گیا ہے، ایک زکوٰۃ فرض کیا گیا جس کو فطرانہ کہتے ہیں یا صدقہ فطر کہتے ہیں یا زکوٰۃ فطر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے دو روایتیں ہیں، ان دو روایتوں سے تقریباً سارے احکامات آ جاتے ہیں صدقہ فطر کے۔ پہلی روایت صحیحین کی ہے، صحابی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے۔ تو اس کا حکم معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے، یعنی فرض ہے، فرض عین ہے، ہر آدمی کو نکالنا ہے۔ صاعاً، ایک صاع، تو اس سے مقدار معلوم ہو گیا کہ کتنا نکالنا ہے۔ ایک صاع تقریباً اس زمانے میں 2.5 کلو یا اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو ٹکڑا حدیث میں ہے، من شعیر او تمر، جو یا کھجور۔ دوسری روایتوں میں سنن وغیرہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں پنیر کا ذکر ہے، کشمش کا ذکر ہے، گیہوں کا ذکر ہے، یعنی 5-6 چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی نشاندہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یعنی ہم کو صدقہ فطر میں یہ ساری چیزیں نکالنی ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے ہم کو نکالنا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز وہ کہ کیا ہم زکوٰۃ فطر میں نقدی نکال سکتے ہیں؟ اکثر علماء کرام اس کے قائل نہیں ہیں کہ نقدی نکالیں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ فطر نہیں ادا ہوگا، جیسا کہ صحیحین میں بھی ہے، ان الفاظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نقدی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز، جو بعد میں ایک حاکم وقت تھے اور نہایت منصف تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت موجود ہے، وہ اپنے والی کو یہ کہتے تھے کہ لوگوں سے 1 صاع لے لو یا آدھا درہم قیمت لے لو۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری دلیل ایسے لوگوں کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ جس جنس کا ذکر حدیث میں موجود ہے اس کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر میں، تو ہم کو یہ بھی جائز قرار دینا چاہیے کہ پیسہ بھی دے دیں یا نقدی طور پر بھی دے دیں۔ خلاصہ کلام اس سلسلے میں یہ کہ بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث کے مطابق عمل کریں تاکہ اختلاف سے بچیں، اور اختلاف یہ زحمت ہے امت کے لیے اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم نقدی دیں۔ اس کے بعد حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس میں صحابی فرماتے ہیں، علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر، کہ یہ صدقہ فطر آزاد، غلام، چھوٹے بڑے، مرد عورت سب پر فرض ہے۔ اور بلکہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ بعد کے ٹکڑے میں آتا ہے کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگ جب نماز عید کے لیے نکلے اس سے پہلے اس کی ادائیگی کر دیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کو نکالیں گے کب؟ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نماز عید کو نکلنے سے پہلے یہ افضل وقت ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کانوا یؤدون زکاة الفطر قبل العید بیوم او یومین، کہ صحابہ کرام عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس کی ادائیگی کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ بھی جائز وقت ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ دوسری جو روایت ہے جو سنن وغیرہ کی ہے، اس میں مقصد بتلایا گیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ اس سے روزے میں کوئی خلل ہوا ہو یا روزے دار سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی پاکی ہے۔ اور دوسرا جو مقصد بتایا گیا طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ گویا کہ حکمت معلوم ہوئی
اور اس میں دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم کو زکوٰۃ فطر دینا کس کو ہے؟ وہ مساکین کو دینا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یعنی عید کے ایام میں مساکین کو بے فکر ہو کر کے عید منانے کا انتظام کرنا ہے ہمیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے زکوٰۃ فطر کو مسکین کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے تو یہ حدیث کے خلاف بات ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس شعائر کی ادائیگی کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت والجلال ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔